السلام علیکم ناظرین، انفو لائٹ ٹی وی کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص کی جس نے مسلمانوں سے وہ غداری کی جس کا خمیازہ آج تک برصغیر، ترکی، حجاز، اردن اور فلسطین کے لاکھوں مسلمان بھگت رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک المناک حقیقت ہے کہ تاریخ اسلام جہاں جان بازوں اور جان نثاروں کی داستانوں سے بھری پڑی ہے، وہیں اس میں بعض ایسے بدبختوں کے کردار ملتے ہیں جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور ایسا قابل ملامت کردار ادا کیا کہ تاریخ کا رخ پلٹ گیا۔ اس سلسلے کی افسوسناک بات یہ ہے کہ ضمیر فروشی اور ملت دشمنی اس شخص کے خاندان میں آج تک چلی آ رہی ہے۔ ناظرین، اس داستان کی ابتدا جنگ عظیم اول سے ہوتی ہے، جب حجاز سمیت سارا جزیرۃ العرب سلطنت عثمانیہ کے زیر نگین تھا۔ ترکوں کی اسلام سے محبت، حرمین شریف کی خدمت اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے باعث دنیا بھر کے مسلمان ان کے گرویدہ اور معتقد تھے۔ انگریز مسلمانوں کی اتحاد اور ان کی مذہبی اور سیاسی قوت کے اس مرکز کو ختم کرنا چاہتا تھا تاکہ فلسطین کے ارد گرد اپنے من پسند حکمران بٹھا کر صہیونی ریاست کو تحفظ فراہم کر سکے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب برصغیر میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن قدس سرہ انگریز کے خلاف عسکری انقلاب کی تیاریاں کر رہے تھے۔ دوستو، ان کی کوشش تھی کہ صوبہ سرحد کے آزاد علاقہ میں موجود اپنے شاگرد علماء اور مریدین کی مدد سے ہندوستان پر حملہ آور ہو کر انگریزوں کو نکال باہر کریں اور یہاں نظام خلافت راشدہ کے علمبردار اسلامی حکومت قائم کریں۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا، مگر اس موقع پر ایک حرمہ نصیب شخص آڑے آیا۔ اس کی ہوس جاہمال نے مسلمانوں کو یہ برا دن دکھایا کہ سرزمین عرب سلاطین عثمانیہ کے مضبوط ہاتھوں سے نکل کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ان دنیا پرست حکمرانوں کے ہاتھ میں چلی گئی، جو زمین کی حفاظت کے لیے خود یہود و نصارہ کے محتاج ہیں اور جس کے زیر انتظام سرزمین اسلام کی دولت لٹ لٹ کر یورپ کو آباد کر رہی ہے۔ اس شخص کا نام شریف حسین تھا، جو مکہ مکرمہ کا والی تھا۔ یہ غدار ایک طرف تو مرکز خلافت کو یقین دلاتا رہا کہ حجاز اور حرمین کے معاملات سنبھالنے کے لیے وہ خود کافی ہے، آپ اپنی افواج کو انگریزوں کے مقابلے کے لیے دوسرے محاذوں پر بھیج دیں۔ دوسری طرف انگریزوں کے کہنے پر عربوں کو ترکوں کے خلاف اکساتا رہا۔ تیسری طرف اس کمبخت نے یہ حرکت کی جب شیخ الہند ترکوں کی طرف حجاز کے گورنر غالب پاشا سے مسلمانان ہند اور سلطنت عثمانیہ کے جملہ عہدیداران کے نام اپنی حمایت کا خط حاصل کر چکے، جو بعد میں غالب نامہ کے نام سے مشہور ہوا۔ چاہتے تھے کہ جلد از جلد مجاہدین کی جماعت لے کر انگریزوں پر باہر سے حملہ آور ہوں اور ہندوستان میں بسنے والے آپ کے متعلقین اور عام مسلمان اندر سے بغاوت برپا کر دیں تاکہ فرنگی سے آزادی حاصل کر کے اسلامی خلافت کی بنیاد رکھی جائے۔ لیکن شریف حسین انگریزوں کے کہنے پر آپ کو معرفہ گرفتار کر لیا اور پھر آپ کو مصر اور وہاں سے مالٹا بھیج دیا گیا، جہاں آپ نے طویل زمانہ کاٹا۔ اور نہ صرف یہ کہ ہندوستان آزاد ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ نہ آ سکا، بلکہ مقامات مقدسہ بھی اس شخص کے سازشوں سے
عثمانی سلطنت کے زیر نگین نہ رہے۔ انگریزوں کے اس گماشتے کو خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد حجاز کی حکومت مل جانے کا لالچ تھا، لیکن آل سعود کے حجاز پر قبضہ پا لینے کے بعد انگریزوں نے اس سے نظریں پھیر لیں اور اسے یہاں سے رسوائی اور ہزیمت اٹھا کر بھاگنا پڑا۔ اس نے شام میں جا کر پناہ لی۔ اس کم نصیب نے انگریزوں کی بے وفائی کا مشاہدہ کر لینے کے بعد بھی ان کا اعلیٰ رہنا منظور کر لیا۔ اسے ذمہ داری دی گئی کہ فلسطین کے مشرقی کنارے جہاں اردن واقع ہے اس کی نگرانی سنبھال لے۔ اس علاقے سے نہ فلسطینی مسلمانوں کو کوئی امداد پہنچ سکے اور نہ بیرونی دنیا کا فلسطین سے رابطہ رہے۔ دوستو، وہ دن اور آج کا دن، یہ شخص اور اس کی اولاد فلسطین کے پڑوس میں وہ سب کچھ کرتی ہے جس سے یہودیوں کو تحفظ ملے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا ایک بیٹا عراق کو شام اور دوسرا اردن کا حکمران بنا۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ سعد کو دیجیے اجازت۔ بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔